اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربہم الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ ابراہیم کا پہلا رکوع ہے، یہ مکی سورت ہے اور لوامیر ستہ میں سے ایک سورت ہے۔ اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں الف لام را سے ہوا ہے۔ اللہ کا وہ نور اور تجلی جو دنیا میں ایک متعین اور مخصوص شکل میں آئی اور بار بار آ رہی ہے، اور ہر تجلی کا ایک بنیادی مقصد ہے جو اس سورت میں بیان کیا گیا ہے کہ انسانیت کو ظلمتوں کے نظام سے نکال کر اور روشنی اور نور کے نظام کی طرف لانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی اسی مقصد کے لیے آئی تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کتاب مقدس انہی مقاصد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ان تمام صورتوں میں جو لوامیر کہلاتی ہیں، کتاب مقدس قرآن حکیم کے مقاصد و اہداف اور اس کے نتائج و اثرات بیان کیے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور دیگر انبیاء کے واقعات بالعموم اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کے دنیا میں بعثت کا بنیادی مقصد اور ہدف کیا ہے۔ تو یہ جو تجلی طور ہو یا تجلی غار حرا ہو، یہ تمام کی تمام انسانیت کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہے۔ اور اس صورت میں صرف یہی بات واضح نہیں کی کہ ہمارا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسانیت کو اندھیروں سے نکالیں۔ اندھیرے اور ظلم کا نظام اگر انسانیت کے لیے دشمنی کا باعث انتہا درجے پر چلا جائے تو لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ کا بھی اعلان کیا گیا ہے کہ ظالموں کو ہم ضرور تباہ و برباد کریں گے۔ ظلمتیں ختم کرنی ہے، ظلم کا ماحول ختم کرنا ہے، تو اس سے متعلق جتنے اساسی امور ہیں وہ ان صورتوں میں انبیاء علیہم السلام کے تعلیمات کے تناظر میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے، اس کے نتائج کیا ظاہر ہوں گے، لام عاقبت کا یا تعلیل کا، علت کیا ہے، کیوں بھیجی ہم نے یہ کتاب، اس کی علت اور سبب کیا ہے، اور
لام عاقبت کا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا آخری نتیجہ کیا ہوگا اس نبوت کا اور کتاب کے نازل کرنے کا۔ یہ ہے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ انسانوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ یہ آپ پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ آپ اس کتاب کے نتیجے میں اس کتاب کے احکامات پر عمل کر کے انسانیت کو ظلمتوں سے نکالیں، ظلم سے نجات دلائیں اور عدل کی روشنی بکھیریں، انسانیت کو اللہ سے جوڑیں، اور جو گناہ اور مظالم کی وجہ سے ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر ظلمتیں چھائی ہوئی ہیں، ان کو دور کریں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ نبی بھی کوئی کام بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی اجازت اور حکم سے۔ کوئی داعی اللہ کے حکم سے ہی کوئی کام کرے تو اس کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اپنے رب کے حکم سے آپ لوگوں کو ظلمتوں سے روشنی کی طرف لے جائیں اور الی صراط العزیز الحمید، ایسے راستے پر لے جائیں اس زبردست خوبیوں والا اللہ تبارک و تعالیٰ جو العزیز اور الحمید ہے، طاقتور بھی ہے اور اس کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ حضرت شیخ الہند نے حمد کا مقصد اور مفہوم شروع میں بیان کیا تھا کہ دنیا میں جو چیز بھی قابل تعریف ہے تو وہ قابل تعریف ہونا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی انعام ہے۔ اللہ نے اس میں جو وصف رکھا ہے انسانی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسان کے لیے کوئی بھی قابل تعریف ہے۔ آپ جب اس چیز کی بھی تعریف کرتے ہیں تو دراصل اس چیز کو بنانے والے کی بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جس نے کائنات کی یہ تمام چیزیں مخلوقات پیدا کی ہیں اور اس پر ہر انسان خواہی نہ خواہی جب بھی کسی اچھی چیز کی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ اسے معلوم ہو یا نہ ہو، وہ اس کا انکار کر کے کسی بت پتھر کی طرف لے جائے، لیکن حقیقت میں الحمید وہی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے حکم سے لوگوں کو لے جائیں اس راستے کی طرف، صراط، وہ راستہ جو العزیز اور الحمید کا راستہ ہے، طاقتور اور زبردست، جس کی تعریفیں کی گئی ہیں، خوبیوں والے اللہ کی طرف لے کر جائیں۔ دو بنیادی چیزیں واضح کر دیں۔ دنیا سے ظلم کا نظام تو ہر حال میں ختم کرنا ہے، عدل و انصاف کی روشنی ضرور بکھیرنی ہے، خواہ کوئی کافر مانے یا نہ مانے، لیکن جو کامل دین کو قبول کرے گا وہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ العزیز الحمید، اللہ پر بھی ایمان لائے اور اس کے دین پر بھی ایمان لائے، اللہ کے سچے راستے پر ہو تو یہ اللہ کی اجازت سے ہوگا۔ العزیز الحمید کون ہے؟ طاقتور اور خوبیوں والا کون اللہ ہے؟ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایسی ذات کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے صرف اور صرف اسی کی ملکیت ہے، اسی کا ہے۔ تو جب کائنات کی ہر چیز اس کی ہے اور ہر چیز میں کوئی بھی خوبی کی بات ہے تو دراصل وہ خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ نے اس میں حسن پیدا کیا ہے، اس میں خوبی پیدا کی ہے، اس میں ایک اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اس اللہ کے راستے کی طرف آپ اس کتاب مقدس کے ذریعے سے لوگوں کو لے کر جائیں، ظلمتوں سے نکالیں اور روشنیوں کی طرف لائیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، بڑی ہلاکت اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے جو اللہ کی حکومت کا، اللہ کے انعامات کا، اللہ کی قابل تعریف چیزوں کی تعریف کا انکار کرتے ہیں، جو اس نور اور روشنی کا انکار کر رہے ہیں۔
جو ظلمتوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے جو یہ کتاب نازل کی ہے اس کے منکر ہیں، ان کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ اور کیا ہے؟ من عذاب شدید، سخت ترین عذاب کی مصیبت ان پر نازل ہونے والی ہے، ہلاکت ان پر آنے والی ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں آخرت کے مقابلے پر۔ دنیا کے وقتی فائدے اور وقتی چیزوں کے ساتھ دل لگا رکھا ہے جنہوں نے، کھانے پینے پہننے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار دولت جمع کرنے کی ہوس میں مبتلا ہے۔ ہائے پیسہ، دولت، کوٹھی بنگلہ، اشیاء، مال و دولت، جو ایک انسان اگر مناسب طریقے سے استعمال کرے تو اس کا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن وہ دوسروں کا مال بھی ہڑپ کر لیتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو جاندار بھی پیدا ہوتا ہے اس کا اللہ نے رزق رکھا ہے۔ اب اگر کوئی محروم المعیشت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور لوگوں نے اس کا رزق چھین رکھا ہے، دوسروں کے مال پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دنیا کے فائدوں کے پیچھے چل رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، ایک خرابی یہ۔ اور چلو دنیا ضرورت کے طور پر استعمال کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگلا ایک اور خرابی بھی ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور روشنی کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ظلمتوں میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں، غریبوں پر غربت مسلط رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے انسانوں کے حقوق کی لوٹ کھسوٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں قائم ہونے دینا چاہتے، اپنے خود ساختہ بنائے ہوئے بتوں لات منات عزا یا انسان نما جو افراد ہیں جن کو یہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، یہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، تیسری خرابی کہ جو پیغام ہم نے انہیں دیا ہے انسانیت کی بھلائی کا، تو اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، خرابی پیدا کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو خراب طریقے سے بسر کرتے ہیں۔ اور ان کی خرابی اور کجی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں تو اس پر تو گو خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی زیادتی ان کے ساتھ کی جائے تو خود پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک وہ کجی ہے، برائی ہے نا۔ اگر یہ دوسروں کے ساتھ جو کام کریں وہ اگر ان کے ساتھ کیا جائے اور اس کو بھی اچھا سمجھیں تو پھر تو بات ہے۔ امام شاہ ولی اللہ نے یہی بات واضح کی ہے کہ انسانیت کی بنیادی فطرت یہ ہے کہ وہ کسی بھی بری چیز کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خود جو برائی کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں قبول کر رہے، وہ دوسرے کے ساتھ تو برائی کرنے کو پسند کریں گے، لیکن اگر وہی کام ان کے ساتھ کیا جائے، کوئی ان کے ساتھ دھوکہ دے، ان سے کم تولے، ان کو وقت پر پیسے نہ دے، ان کی مزدوری نہ دے۔ شاہ صاحب نے وہاں مثال دے کر کہا حجت اللہ میں کہ اگر جو دوسروں کی بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں، اگر کوئی ان کی بیٹی پر نظر رکھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو، وہاں غصے سے بے بھر جاتے ہیں۔ تو کیوں؟ اگر ایک دوسرے کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرنا اچھی بات ہے تو اپنی بیٹی کو بھی پیش کرو، وہاں تو خود کہتے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی تو ان کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے، جب برائی تسلیم شدہ ہے تو پھر اس کو اختیار کیوں کیا ہوا ہے؟ یبغونہا عوجا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اگلے سوال کا جواب دیا ہے کہ جب یہ ایک آفاقی پیغام ہے کتاب مقدس قرآن حکیم جو تمام انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی ہے، لیکن یہ کتاب تو عربی زبان میں آئی ہے اور ساری انسانیت کی زبان تو عربی نہیں ہے، تو پھر یہ کل انسانیت کے فائدے کے لیے کیسے ہوئی؟
کل انسانیت کے لیے ترقی کا نظام کیسے ہوا، تو اس کو قرآن حکیم نے واضح کیا، وما ارسلنا من رسول، ہم نے دنیا میں جب بھی کوئی رسول بھیجا، من رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا، الا بلسان قومہ، مگر یہ کہ اسی قوم کی زبان میں ہی احکامات دیے گئے، کیونکہ وہ پہلا فرد جس کے ذریعے سے انسانیت کی اصلاح کرنی ہے، جسے رسول بنایا گیا ہے، اور رسول دنیا کی تمام اقوام میں بھیجے گئے ہیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں، بھائی من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، دنیا کی کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس میں ہم نے کوئی نذیر ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا، ابھی پچھلے پارے میں آپ نے پڑھا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک رہنما اور ہادی بھیجا ہے۔ تو جب تمام انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما آئے ہیں، تو جو رسول جس قوم کی طرف آتا ہے تو انہی کی زبان میں بات کرے گا تو ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا۔ آگے جو بیٹھے لوگ ہیں جو بات سن رہے ہیں، ان کی زبان کچھ اور بولنے والا کسی اور زبان میں بات کر رہا ہو تو انہیں کیا سمجھ میں آئے گی؟ اس لیے ہر نبی قومی زبان میں ہی اپنی تعلیم دیتا ہے، پھر وہ ان افراد کو تیار کر کے ان کے ذریعے سے دنیا بھر میں کیا ہے، اس آفاقی پیغام کو بھیجتا ہے۔ دیکھیے فکر اور سوچ یا کوئی آفاقی قانون کتنا ہی ہمہ گیر اور وسیع کیوں نہ ہو، لیکن جب عمل کی دنیا میں آتا ہے تو اس کی کچھ محدودیتیں ہوتی ہیں، اس کو فزیکل شیپ میں لانے کے لیے اس وقت کی کچھ معروضی چیزیں ہوتی ہیں، میٹیریل ہے، دوسری چیزیں ہیں، تو جیسا میٹیریل ہوگا اس کے مطابق کام ہوگا نا۔ کسی بھی بلڈنگ بنانے کا ایک آفاقی نقشہ ہے، مسجد کا، پلازے کا، کسی اور مارکیٹ کا، لیکن کس علاقے میں کون سی چیز زیادہ دستیاب ہے اور وہاں کے لوگ کیا بنا سکتے ہیں، اس کے مطابق اس کی شکل بنے گی۔ تو اسی طریقے سے آفاقی پیغام ہے یہ کل انسانیت کے نام، لیکن اب عربوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہی کی زبان کے اندر سب سے پہلے یہ پیغام آئے گا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان میں ہی وہ پیغام لے کر آیا۔ کیوں؟ لیبین لہم، تاکہ وہ ان کو بیان کرے، سمجھائے، ان کی زبان میں اس آفاقی پیغام کو سمجھائے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب ان میں سے جو جب خوب کھل کر بات بیان ہو گئی، پیغام واضح ہو گیا، تو جو اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس کا انکار کرتا ہے، پہلے مرحلے میں کفر اختیار کرتا ہے، تو وہ اس کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنا پیغام واضح ہوتا چلا جاتا ہے اتنے ہی اس کی گمراہی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس نے پہلے مرحلے میں وہ سچا پیغام قبول کر لیا اور وہ طالب بھی ہے راستہ معلوم کرنے کا کہ روشنی کی طرف مجھے جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس راستے پر کیا ہے، چلا دیتا ہے۔ اس لیے تو دوسری جگہ پر کہا کہ اللہ پاک تو واضح پیغام دے دیا ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اس شاء کے بعد من یشاء ہے۔ جب تک انسان کا اپنا عمل نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور جب وہ بندہ شاء کرتا ہے، وہ ایمان اختیار کرتا ہے، تبھی ہدایت کے اگلے راستے کھلتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہاں اس مشیت کا تعلق انسان کی اس مشیت کے ساتھ ہے کہ اس نے کیا اختیار کیا ہے۔ وہ کفر کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ظلمتوں اور اندھیروں میں رہنا پسند کرتا ہے، یا روشنی کی طرف آنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بہت طاقتور، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ حکمت کا یہی طریقہ ہے کہ جو لوگ آپ کے سب سے پہلے قریب ہیں ان کو ان کی زبان میں بات سمجھاؤ، اور پھر ان کو دنیا بھر میں آفاق میں حضور نے پھیلا دیا صحابہ کو
کہ جاؤ کل انسانیت کی طرف مبعوث تم کیے گئے ہو، انما بعثتم میسرین، تمہاری بھی بعثت ہوئی ہے، تو وہ حضور کے نمائندے بن کر آگے دنیا بھر میں پھیلے اور پوری آفاق میں پوری انسانیت کے اندر بین الاقوامی غلبے کا نظام قائم کر دیا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس کا ہم نے مقصد اور ہدف بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تھا، 9 نشانیاں کم از کم، جن کا تذکرہ پیچھے 9ویں پارے میں گزر چکا جی، طوفان، جراد، قمل، جوئیں وغیرہ وغیرہ، سیلاب، پھر وہ اژدہا، سانپ، روشنی، مختلف نشانیاں اور علامات دے کر بھیجا، بلکہ ان پر ہم نے اپنی آیات تورات کی نازل کیں، کس لیے کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ جائیے اپنی قوم کو فرعون کی ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ تو جن مقاصد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی مقاصد کے لیے کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد کے اندر بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے فرعون، حامان اور قارون کے مقابلے پر موسیٰ علیہ السلام نے انقلابی جد و جہد کر کے اس قوم کی آزادی کے لیے راستہ ہموار کیا تھا، ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، کیسر و کسریٰ، ان کے نظاموں کو ختم کر کے دین کا بین الاقوامی غلبے کا نظام قائم کیا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء میں 2 نبی ایسے ہیں کہ جن میں نبوت اور حکومت اور خلافت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہیں، مکس ہیں، نبوت بغیر حکومت کے نہیں ہے اور حکومت بغیر نبوت کے نہیں ہے، اور یہ 2 انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے شروع وہی جب آغاز ہوتا ہے وہاں پر بھی کہا کہ ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا ہے انہی مقاصد کے لیے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، تو اسی تناظر میں یہاں بات کہی جا رہی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور فرعون کی ظلم اور ناانصافی سے انسانوں کو نکال کر روشنی کی طرف لائیے۔ اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا موسیٰ سے کہ وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے ایام اور ایام اللہ کی تاریخ بیان کر کے۔ اسی آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایام اللہ کا علم سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ میں جہاں یہ فرماتے ہیں کہ جو علوم انبیاء علیہم السلام پر اترے ہیں ان میں یہ علم التذکیری بایام اللہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے نازل ہوا ہے جی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر علم جو ہے تذکیر بآلاء اللہ کا آیا ہے سب سے پہلے، اللہ کے انعامات کا مشاہدہ کر کے توحید باری تعالیٰ کی طرف رجوع کروانا، اور علم الآخرت یا علم الموت وما بعدہ یہ علم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے۔ تو چونکہ اس میں آخرت سے متعلق، قبر سے متعلق جتنے بھی امور ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے ہیں جو تمام انسانیت کے اندر قدر مشترک۔ تو ذکرہم بایام اللہ، ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے دنوں کا، ماضی کی تاریخ بتلائیے کہ نمرود کے مقابلے میں، آزر کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جد و جہد کی، قوم عاد و سمود میں انبیاء علیہم السلام نے کیا کردار ادا کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کے مقابلے پر کیسے مزاحمت کی، وغیرہ وغیرہ۔ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس آدمی کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور اللہ کی نعمتوں کا انتہائی شکر ادا کرنے والا ہے۔ پتہ چلے گا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال کس صبر و استقامت کے ساتھ
لوگوں کو اندھیروں سے نکالنے اور روشنی کی طرف لانے کی جد و جہد کی۔ اللہ کے کس شکر اور انعام کے ساتھ اپنی تمام تر توانائیاں ان اعلیٰ مقاصد کے لیے خرچ کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسحاق اور اسماعیل اور حضرت اپنا یعقوب علیہ السلام، ان لوگوں نے کیسے جد و جہد کی، یہ کتنے صبر و استقامت کے پہاڑ تھے۔ شکر اور اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے تھے۔ تو ایام اللہ کا تذکرہ اس لیے ہے کہ تاکہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے کہ جو صبر و استقامت والے ہیں وہ کس طرح کامیاب ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو جو اللہ کی تم پر نعمتیں ہیں۔ کیا نعمتیں؟ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون کی قوم سے، اس کے ظلم سے تمہیں نجات دی۔ وہ کیا کرتے تھے فرعون کی قوم کے لوگ؟ یسومونکم سوء العذاب، تم کو انتہائی بدترین عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، بیگار لیتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، سیاسی ذلت اور رسوائی تھی، غلامی تھی، ہاں جی، اور تمہاری محنتوں پر ڈاکہ ڈالتے تھے، تمہاری مزدوریاں اچک لیتے تھے۔ یسومونکم سوء العذاب، غلام بنا کر پستی کی حالت میں تمہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور وہ آل فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ تو کتنے بدترین عذاب میں تھے۔ تو یاد کرو اللہ نے تمہیں فرعون کے اس ظلم و ستم کے نظام سے نجات دلائی۔ اور وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی تمہارے لیے مدد ہوئی، انعام ہوا کہ تمہیں نجات مل گئی۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ جب وہ فرعون کے علاقے سے نجات پا کر ادھر آ رہے ہیں تو راستے میں وہاں کسی کو دیکھا کہ وہ بھی کسی پتھر کے بت کے سامنے پوجا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایسا ہی خدا ہمارا بھی بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس اللہ کو بھول گئے جس نے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے نجات دلائی، اور پھر انہی پتھروں اور بتوں کی طرف جاتے ہو، غلامانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہو۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بڑے صبر و استقامت کے ساتھ ایام اللہ کی تذکیر کے ذریعے سے ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، تو اب مکی صورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو بھی جد و جہد اور کوشش کر کے پوری صبر و استقامت کے ساتھ ان میں سے جن کو توفیق اللہ تعالیٰ دے گا، ہاں جی، ان کو نور اور روشنی کی طرف لائیے، جد و جہد اور کوشش جاری رکھیے۔ آپ کا مقصد کل انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، اس اعلیٰ ٹارگٹ کو سامنے رکھ کر جد و جہد جاری رکھیے۔ تو اس رکوع میں مقصد واضح کر دیا کہ انبیاء علیہم السلام کتابیں دنیا میں اس لیے آتی ہیں کہ انسانوں کو ظلم سے نظام سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی روشنی اور اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کرنا، یہ بنیادی ہدف اور مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔